السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے ایک ایسے بلیف کے بارے میں جو بہت سے لوگ اپنے دل میں کیری کر کے چلتے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کی زندگی میں بہت سی جگہوں پہ رکاوٹیں پیدا کر رہا ہوتا ہے. بلیف سے مراد ایک ایسی بات جو بچپن میں ہم نے سچ سمجھ لی اور اس سچ کو ہم اپنے ساتھ لیے چل رہے ہوتے ہیں. اس بلیف کا نام ہے آئی ایم ناٹ انف. اب انف سے پہلے آپ کوئی بھی ایڈجیکٹو لگا دیں. آئی ایم ناٹ گڈ انف, آئی ایم ناٹ فیئر انف, آئی ایم ناٹ اسمارٹ انف, آئی ایم ناٹ انٹیلیجنٹ انف, آئی ایم ناٹ بیوٹیفل انف, آئی ایم ناٹ ٹال انف. کوئی بھی ایڈجیکٹو لگا دیں. بہت سے لوگ جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے ڈیپ ان سائڈ کوئی نہ کوئی ایسا بلیف لے کے اپنے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ نہ ہوں, بٹ مے بی سم ون یو نو کیریز دس بلیف ود دیم. ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ بلیف بہت زیادہ, اگر ہم ڈیپر سطح میں دیکھیں تو بہت ساری مینٹل ہیلتھ پرابلمس یا مینٹل اسٹریس کی جو فاؤنڈیشن میں کہیں نہ کہیں یہ بلیف آ جاتا ہے. یہ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے ہماری پوری آئیڈینٹی اور ہماری شناخت کے ساتھ. اس لیے یہ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بارے میں ہم بات کریں. اور آج ہم بات کریں گے کہ یہ بلیف کس طریقے سے ہماری لائف کو نیگیٹیولی امپیکٹ کر سکتا ہے, اور وہ کیا چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں, وہ کیا کوششیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اس بلیف کو بہتر بنانے میں اور اپنی لائف کو بہتر بنانے میں. تو میں نے اپنے انسٹاگرام کے اوپر لوگوں سے پوچھا تھا کہ مجھے بتائیں آپ کے خیال میں یہ بلیف آپ کی لائف میں کیسے امپیکٹ کر رہا ہے آپ کو. بہت سے لوگوں نے بہت پیارے آنسرز دیے ہیں. کچھ میں نے آپ سے شیئر کرنے تھے جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل کہ کس طریقے سے یہ جو ہے بلیف لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے. وہ شیئر کرنے کے بعد دین ویل جمپ ٹو واٹ کین وی ڈو, ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں. بہت سے لوگوں نے بہت پیارے آنسرز کیے ہیں جو کہ کافی زیادہ ہارٹ ٹچنگ آنسرز ہیں, جیسے کہ دس بلیف ہیز ڈسٹرائڈ مائی پریشیس 5 years آف مائی لائف when I was desperately chasing people for their validation. I lost a lot of opportunities thinking that I was not good enough to deserve those opportunities. پھر کہا ہے my husband controls me and I can't make decisions for myself. پھر کہا ہے کہ it directly affects my confidence level. It creates a roadblock in my productive life. اور پھر لکھا ہے it very bad impact. I feel stuck in my life. I have no more expectations or attachments. I always doubt myself. یہ hundreds of answers ہیں. میں مطلب بہت سارا ٹائم ہمارا لگ جائے گا ان کو آنسر کرتے کرتے, آپ سے شیئر کرتے کرتے. سو بات شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کافی کامن ایشو ہے اس بلیف کو کیری کرنا. تو آئیں چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں ہم اپنے بلیفس کو چینج کرنے کے لیے؟ پہلا اسٹیپ ہے جو ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمیں اس بلیف اور اپنے درمیان میں ایک فاصلہ کریٹ کرنا ہے. یہ بلیف کہاں سے شروع ہوا اس کو بہت ضروری سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے. یہ بلیف شروع ہوتا ہے ہمارے بچپن میں. بچپن میں اگر ہمیں کسی نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا, بہت زیادہ ہمیں پنش کیا, ہمارا مذاق اڑایا, یا بہت سے لاسز ہوئے, یا پھر اس کے علاوہ ایسا نہیں ہوا بٹ ہم نے اپنے اراؤنڈ بہت زیادہ کیوس دیکھا. ہم نے دیکھا کہ شاید ماں باپ کی آپس میں بہت لڑائی ہو رہی تھی, لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا, یا ڈیورس ہو رہی تھی. تو چھوٹا جو برین ہوتا ہے بچے کا, وہ کیونکہ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتا کہ کس کی غلطی ہے, تو وہ تمام غلطیوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے وہ برین, اور وہ سمجھتا ہے کہ میری غلطی ہے. اگر آپ اس کو, میں بہت زیادہ کمپلیکیٹ نہیں کروں گی, مگر سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے دیکھیں, ڈیولپمنٹل سائیکالوجی سے, تو یہ بالکل ڈیولپمنٹلی اپروپریٹ ہوتا ہے کیونکہ بچے کے لیے اس وقت سیف ہوتا ہے. اگر بچے کا برین یہ سمجھنا شروع کر دے کہ باقیوں کی غلطی ہے, تو وہ چائلڈ کے لیے سروائیول اس انوائرمنٹ پہ انسیف ہو جاتا ہے. تو ان آرڈر فار چائلڈ ٹو فیل سیف, وہ سمجھتا ہے کہ میری اپنی غلطی ہے, اور وہ جو اس چیز کو اپنی غلطی سمجھتا ہے, تو پھر افیکٹ کیا ہوتا ہے, وہ اپنی بلیف پہ چلا جاتا ہے کہ آئی ایم ناٹ انف, سم تھنگ از رانگ ود می, اور یہ بلیف پھر تب سے شروع ہو جاتا ہے. تو اگر ہمیں اس بلیف سے موو فارورڈ کرنا ہے, تو پہلا اسٹیپ ہے وی ہیو ٹو ایکسٹرنلائز دس بلیف. ایکسٹرنلائز سے کیا مراد ہے؟ جیسے میں نے کہا, وی ہیو ٹو کریٹ اسپیس بٹوین آر سیلوز اینڈ بٹوین دس بلیف کہ یہ ہم نہیں ہیں, ہم سے شروع نہیں ہوا تھا. ایکسٹرنلائز کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بلیم کرنا شروع کر دیں اپنے پیرنٹس کو, اپنے انوائرمنٹ کو, جس کی جو بھی غلطی تھی وہ گزر گیا, وہ پاسٹ میں تھا. ہم سیلف اویئرنیس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بلیمنگ پہ رک جائیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ جائیں کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں, یا اپنے آپ کو بہتر محسوس کیسے کرا سکتے ہیں. سو ایکسٹرنلائز کریں, اپنے سے دور کریں, آپ کی غلطی نہیں تھی. سیکنڈ اسٹیپ کی طرف آ جاتے ہیں. ایکسٹرنلائز کرنے کے بعد ضروری ہے کہ ہم اس بلیف کو ریپلیس کریں ہیلدی بلیف کے ساتھ. اب وہ ہیلدی بلیف کیا ہو سکتا ہے؟ تو ریپلیس کریں گے, ہیلدی سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم ریئلسٹک بات سے ریپلیس کریں. اور ریئلسٹک بات یہ ہے کہ ایوری بڈی از بورن انف. ہم سب مکمل پیدا ہوئے ہیں, کمپلیٹ پیدا ہوئے ہیں, اور کوئی بھی دنیا کی ایکسٹرنل اچیومنٹس کے ساتھ ہماری ورتھ نہیں بڑھ جاتی. ہم سب وردی ہیں.
یہ میں نے اس پہ ایک ویڈیو بنائی تھی سیلف ورتھ اور سیلف اسٹیم کو سیپریٹ کرنے کے لیے. سیلف ورتھ ایک اسپریچول اور ایک ڈیپر کانسیپٹ ہے جس کو ہماری دنیا اور سوسائٹی کے نارمز نے کافی حد تک اس کو خراب کر دیا ہے, اس کو بالکل کنفیوز کر دیا ہے کہ ہم لوگ اناف پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے, سوسائٹی نے, ہمارے پیرنٹس نے, ہمارے بڑوں نے, ہمارے ٹیچرس نے غلط میسیجز دیے جس کی وجہ سے ہم نے سمجھنا شروع کر دیا کہ جو سب سے انٹیلیجنٹ ہے, جس کے مارک سب سے زیادہ آئیں گے, وہی سب سے وردی ہے, وہی انف فیل کر سکتا ہے. دیٹس ناٹ ٹرو. بہت سے لوگ بہت سے لوگوں کے ڈفرینسز ہیں. ایوری بڈی از بورن ڈفرینٹ ود ڈفرینٹ اسٹرینتھس اینڈ ڈفرینٹ ویکنیسز. اور آہستہ آہستہ ہم سب کو یہ شفٹ لانا ہے اپنی تھنکنگ کے اندر, کیونکہ اس فالٹی تھنکنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ پرابلم آ رہی ہے کہ سیلف ورتھ کی پرابلمز آ رہی ہیں. کہ تھنکنگ نیڈس ٹو بی کہ ڈائیورسٹی از ایوری تھنگ. ڈائیورسٹی میں بیوٹی ہے. ہمیں ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچنی, ہمیں فرسٹ نہیں آنا وردی فیل کرنے کے لیے. وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی ہماری اپنی کیا یونیک اسٹرینتھس ہیں, ان اسٹرینتھس کو ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے. دیٹ از کالڈ فیلنگ انف, اینڈ ایوری بڈی از بورن کمپلیٹ, بورن وردی. تیسرا اسٹیپ ہے, بہت ضروری ہے, ہم اپنی سراؤنڈنگس کو پازیٹیو رکھیں. کیا ہے کہ ہماری سراؤنڈنگس پازیٹیو ہوں. اب مجھ سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے اپنے آپ میں اچھا فیل کریں اگر ہمیں کانسٹنٹلی ابھی بھی ہمارے اراؤنڈ جو لوگ ہیں وہ ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو آبویسلی بہت مشکل ہوتا ہے. اگر آپ کی سراؤنڈنگس میں لوگ آپ کو نیچا دکھا رہے ہیں تو پھر اپنے آپ میں اچھا فیل کرنا اور انف فیل کرنا تو کافی مشکل ہوگا. سو یس, سراؤنڈنگس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, کچھ حد تک تو کنٹرول اور چوائس ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے. ہم چوز کرتے ہیں کچھ ریلیشن شپس. اگر آپ ریلیشن شپس کو چوز نہیں کر سکتے تو آپ باؤنڈری ضرور سیٹ کر سکتے ہیں, آپ اسرٹ کر سکتے ہیں. اگر کوئی آپ کی بےزتی کر رہا ہے اور آپ کو برا فیل کرا رہا ہے ٹو دا پوائنٹ کہ آپ کے اندر ہی یو اسٹارٹ فیلنگ ناٹ انف, تو پھر اپنی باؤنڈریز کریں, اسرٹ کریں, اگریسولی نہیں, غصہ ہو کے نہیں, لیکن ان کو ضرور بتائیں کہ ان کی باتیں آپ کو ہرٹ کر رہی ہیں اور ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا وہ اس طریقے سے آپ کی بےزتی کریں. یہ ہے asserting yourself. تو سراؤنڈنگ, اپنی انوائرمنٹ کو سپورٹیو بنانا, ان لوگوں کو چوز کرنا, وہ دوست سلیکٹ کرنا, وہ پارٹنر سلیکٹ کرنا جو آپ کو اچھا فیل کرائیں, وہ بہت ضروری ہے. آپ کے سپورٹ ہوں بہت ضروری ہے تاکہ آپ بھی اپنے بارے میں اچھا فیل کر سکیں, کیونکہ ایک انویلیڈیٹنگ انوائرمنٹ کے اندر کسی کو بھی اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا, اپنے آپ کو بہتر سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. 4 کی طرف. نمبر 4 اسٹیپ ہے ریڈیکل سیلف ایکسیپٹنس. سیلف ایکسیپٹنس بہت بڑا سا ورڈ ہے کہ ہم جیسے ہیں ویسے ہی اپنے آپ کو مکمل طریقے سے ایکسیپٹ کرنا ہے. کیا ہے جی ریڈیکل سیلف ایکسیپٹنس؟ کہ دیکھیں, ہر انسان پیدا ہوا ہے ڈفرینٹ کیریکٹرسٹکس کے ساتھ, ڈفرینٹ ناک کی شیپ کے ساتھ, ڈفرینٹ اسکن کلر, ڈفرینٹ آنکھوں کا ڈیزائن, بال فرق, سب کچھ فرق, اسٹرینتھس فرق. تو ان کو مکمل طریقے سے ایکسیپٹ کرنا ہے. یہ مشکل ہو جاتا ہے اگر ہمیں بچپن میں لوگوں نے کمپلیٹلی ایکسیپٹ نہیں کیا تو ہم اپنے آپ کو بھی نہیں ایکسیپٹ کر پاتے. مگر ہم آہستہ آہستہ اس کو چینج کر سکتے ہیں. جب ہم سیپریٹ کریں گے, ایکسٹرنلائز کریں گے ان میسیجز کو, تو پھر ایکسیپٹنس بھی آسان ہوتی جاتی ہے. ایکسیپٹنس کمز ود سم ادر تھنگز ایز ویل. ہمیں سیلف ٹرسٹ بھی ڈیولپ کرنا ہے. سیلف ٹرسٹ میں کیا آ جاتا ہے؟ ہمیں آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس اٹھانے ہیں لائف میں, چھوٹے چھوٹے گولز کرنے ہیں, تاکہ ہم ایکسپیرئنس کے تھرو جب ہم اپنے چھوٹے چھوٹے پرومسز اور گولز کو اچیو کریں گے تو ہم ایکسپیرئنس کریں گے کہ ہاں میں نے جو ارادہ کیا میں نے اس کو پورا کیا. تو پھر آپ کا اپنے آپ میں خود اعتمادی بڑھے گی. جب آپ کے اپنے آپ میں خود اعتمادی بڑھے گی, ٹرسٹ بڑھے گا ایکسپیرئنس کے تھرو, تو پھر یہ سارے اس بلیف کو ریپلیس کرنا آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں, ایک ہم نے کوگنیٹیولی سوچ لیا کہ یہ بلیف غلط ہے اور ہم اپنے اچھا بلیف سے ریپلیس کرنا ہے. پھر آپ نے ایکشن کے تھرو چھوٹے چھوٹے گولز کر کے اپنے برین کو کہ آئی ایم ڈوئنگ دیز تھنگس, آئی کین اچیو مائی گولز, تو ہمت آئے گی. بٹ یہاں پہ آپ کو لگے گا, اگر آپ نے غور کیا تو آپ کو لگے گا کہ یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے جو بات میں نے پہلے کہی تھی کہ ہمیں دنیا کی کوئی ایکسٹرنل اچیومنٹس نہیں چاہیے اپنے آپ میں انف فیل کرنے کے لیے. بالکل صحیح آپ سوچ رہے ہیں اگر آپ نے سوچا تھا. یہ اسٹیپ اس لیے نہیں ہے کہ ہم دوبارہ سے جو گول سیٹ کرتے ہیں وہ ڈیفائن کریں گے ہماری سیلف ورتھ کو. نو, وہ گولز صرف اور صرف ایکشن ہے. ایکشن ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہم سوچیں کہ وی آر انف اور ہم بیٹھ جائیں اور ہم اس بارے میں ریپیٹ کرتے جائیں تو ہمارا برین اس بات کو سمجھ آئے گا. تھوڑا ایکشن کی ضرورت ہوتی ہے, اسٹیپس لینے کی ضرورت ہوتی ہے, صرف تاکہ برین تھوڑا سا ایکسپیرئنس کو دیکھے تو اس کے لیے بلیو کرنا آسان ہو جائے. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ دس از نیسسری فار اس ٹو فیل گڈ. آئی ہوپ آپ اس بات کو کلیئرلی سمجھ رہے ہوں گے. یہ کانسیپٹ میں کنفیوژن
آتی ہے. یہ کافی گہرا کانسیپٹ ہے, تو بات کو تھوڑا سا گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ گولز, اچیومنٹس, ریزلٹس, سکسیسز ہماری ورتھ کو ڈیفائن نہیں کرتے, بٹ ایکشن لینا پڑتا ہے تاکہ ہمارے برین کو ایکسپیرئنس ملے اور وہ تھوڑا تھوڑا اپنے میں ٹرسٹ پیدا ہو, اور اس ٹرسٹ کے تھرو ان بلیف کو ریپلیس کرنا آسان ہوتا جاتا ہے. 5th اسٹیپ ہے یو ہیو ٹو پریپیئر فار سیلف ڈاؤٹ. کیونکہ دیکھیں اتنے سالوں کی کنڈیشننگ ہے, بچپن سے لے کے آپ کے برین نے سوچا ہوا تھا کہ آئی ایم ناٹ انف, رائٹ. اب اس کو میں ایک دم, یہ جو 10 منٹ کی ویڈیو ہے اس میں تو نہیں چینج ہو جائے گا, تو یو ہیو ٹو پریپیئر فار دس. پریپریشن جو ہے نا, یہ ویسی ہر چیز میں ایک بہت ویلیبل ٹول ہوتا ہے. وین یو پریپیئر فار سیلف ڈاؤٹ, تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہاں میں نے سب اسٹیپس کیے, پھر بھی کسی نہ کسی دن سیلف ڈاؤٹ ضرور آئے گا. کیسے پریپیئر کریں گے؟ وین سیلف ڈاؤٹ کمز ان, یو ول گو بیک اینڈ اسٹارٹ وتھ اسٹیپ 1 وچ از ایکسٹرنلائز. دوبارہ سے اپنے آپ کو اسٹیپ 1 سے اسٹارٹ کر دیں. ایکسٹرنلائز کیا, آئی ایم ناٹ دا ون ہو اسٹارٹیڈ دس بلیف. یہ کہیں ایکسٹرنلی کسی نے مجھے بولا تھا اور میں نے اس کو سیکھ لیا اور اپنے پارٹ کا حصہ بنا لیا. اس کے بعد اس کو ریپلیس کرنا ہے ہم نے ٹروتھفل اینڈ آنیسٹ اینڈ ریئلسٹک بلیف کے ساتھ, دین آئی واز بورن انف, ایوری بڈی از بورن انف, ایوری ون از ویلیوبل. ہر انسان کی قدر ہے, مختلف قدر ہے, لیکن زیادہ اور کم نہیں ہے. اس کے بعد ہمیں اپنی سراؤنڈنگس کو کچھ حد تک پازیٹیو رکھنا ہے, کوشش کرنا ہے ہم ایسے رشتے سلیکٹ کریں جو سپورٹیو ہوں, اور اگر نہیں ہے سپورٹیو تو پھر کچھ باؤنڈریز کریں, اسرٹ کریں, تاکہ لوگ ہمیں ہرٹ نہ کرتے رہیں اور نیچا نہ دکھاتے رہیں. اس کے بعد اپنے آپ کو بالکل جیسے ہیں ویسے ہی ایکسیپٹ کرنا ہے, چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے ہیں, چھوٹی چھوٹی بیبی اسٹیپس لینے ہیں چھوٹے چھوٹے گولز میں آگے بڑھنے کے لیے, تاکہ ہم اپنے آپ میں ٹرسٹ ڈیولپ کر سکیں. بٹ یاد رکھنا ہے کہ وہ گولز ہماری ورتھ کو ڈیفائن نہیں کریں گے, وہ صرف ٹرسٹ کو ڈیولپ کریں گے. اینڈ نمبر 5, سیلف ڈاؤٹ ول کریپ ان اگین. تو اس کے لیے پریپیئرڈ رہیں گے, سیلف ڈاؤٹ دوبارہ سے آئے گا تو ہم دوبارہ سے بگن کریں گے ان سب اسٹیپس کو. آہستہ آہستہ جب ہم پریکٹس کرتے ہیں تو برین میں جو پرانے راستے تھے وہ بند ہو جاتے ہیں اور نئے راستے کھل جاتے ہیں. یہ نیورو پلاسٹسٹی ہے, اس کے اوپر بھی ہم بات کر چکے ہیں پہلے. سو ریممبرنگ نیورو پلاسٹسٹی, دیٹ ہم نئے راستے بنا سکتے ہیں اور ہم اس پرانے غلط بلیف کو آہستہ آہستہ چینج کر سکتے ہیں اور ہیلدی بلیف کے اندر لے کر آ سکتے ہیں. بیکاز وی آر آل بورن انف, ہم سب ورتھی ہیں, ہم سب انف ہیں, ہم سب ویلیوبل ہیں. سو آئی ہوپ یہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلپ فل ہوگی ویڈیو. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, کامنٹس پہ اپنے کویشچن ضرور لکھیں, آپ ہمیشہ بہت انٹرسٹنگ کویشچنس پوچھتے ہیں. تھینک یو فار دیٹ. اپنا خیال رکھیں. میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.